جوڑا شوية ومنع عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، اس کے والدین اس کا اجر ثواب ملتا ہے، وہ جب تک معصوم ہے۔ لیکن چونکہ آپ کو ضرورت ہے عبادت کی، مجھے ایسا ہو کم از کم اگر ہماری عبادات زیادہ نہ ہو سکے، اتنی تو ہو کہ ہمارے گناہوں کے برابر ہو جائے، برابر ہو گئے، کم از کم جہنم سے بچ جائیں۔ شاعر کہتا ہے جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت سرکار دو عالم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ چاہے تو بول کرنا، صحابہ کی شاعر کہتا ہے چاہے تو اشاروں سے دنیا کی کایا ہی پلٹ دیں، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، فاروق ادھر، ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ آپ تھوڑی وقت توجہ کریں گے، بات آپ کی ذہن میں ایسی کھل جائے گی، پھر انشاءاللہ مجمع بولے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج مجمع بولے، جس طرح میرے بھائی نے یقین مانے مجھے تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے جب چھوٹا بچہ جو آخری تو بھول گیا تھا، معصوم بھی ہے، چھوٹا سا بھی ہے، اور اس نے بڑی بات یہاں پہ آگے بیٹھ کے قرآن سناتے ہیں۔ خدا کی قسم آج جہاں پہ قرآن سنا رہے ہیں، میدان محشر میں اللہ کو قرآن سنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ سارے بولو، کون کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ کون ہیں؟ جنہوں نے ایمان کی نظر سے محمد مصطفیٰ کو دیکھا، ایمان پر قائم رہے، ایمان پر مر گئے، یہ صحابہ ہیں۔ کون ہیں؟ کون ہیں؟ ہمارے مدارس کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، علماء اکرام نے پڑھی ہے، علماء اکرام اور جو بھی پڑھنے کے لیے جائیں گے ہمارے حفاظ اکرام آگے کی طرف پڑھیں گے، اس کتاب کا نام ہے شمائل ترمذی۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ شمائل ترمذی۔ شمائل ترمذی کا تو کچھ نہیں ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ کبھی محمد کی ضرورتیں ہیں، کبھی محمد کی داڑھی ہے، کبھی محمد کی آنکھیں ہیں، کبھی محمد کا ناک ہے، کبھی محمد کی گفتگو ہے۔ میرا میں یہ چاہ رہا ہوں، صحابہ اتنے باکمال لوگ تھے، صحابہ اتنے اعلیٰ لوگ تھے، پہلے محمد کو دیکھتے تھے، محمد کے چلنے کو دیکھتے، محمد کے بیٹھنے کو دیکھتے، محمد کی نماز کو دیکھتے، محمد کے روزے کو دیکھتے، پھر قلم اٹھاتے، پھر لکھ کر کے ہم تک پہنچاتے۔ گویا میں کہنا یہ چاہتا ہوں، محمد کی زلفوں سے محمد کی پیشانی تک، محمد کی پیشانی سے محمد کی بہوں تک، محمد کی بہوں سے محمد کی پلکوں تک، محمد کی پلکوں سے محمد کی آنکھوں تک، محمد کی آنکھوں سے محمد کی گالوں تک، محمد کی گال سے محمد کے نام تک، محمد کے نام سے محمد کی ہونٹ تک، محمد کی ہونٹ سے محمد کی زبان تک، محمد کی زبان سے محمد کی تھوڑی تک، محمد کی تھوڑی سے محمد کی داڑھی تک، محمد کی داڑھی سے محمد کی گردن تک، محمد کی گردن سے محمد کے سینے تک، محمد کے سینے سے محمد کے پسینے تک، محمد کے پسینے سے محمد کے مدینے تک، سب کچھ بتانے والے صحابہ ہیں۔ بتانے والے بتانے والے صحابہ ہیں۔ صحابہ کی شاعر کہتا ہے بات محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اب یاد خود تسلیم کیا ہے اعلیٰ معیار صحابہ کا، میں ادیب کروں گا محشر تک یوں پرچار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں خوددار صحابہ کا، دردی کے سب سینے پر ہر ہر آثار صحابہ کا، چاہو تو بدر اور خیبر میں کچھ دیکھ لے ایثار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حقدار صحابہ۔ برادران اسلام، ذی قدر باوقار علماء اکرام، اگر میں ایک ایک کا نام لوں، حضرات علماء اکرام جن کی محنتیں، کوششیں اور ان کی سرپرستی کی وجہ سے آج جو کتنا خوبصورت پروگرام انعقاد ہوا۔ برادران اسلام، دنیا میں دو تعلیمیں رائج ہیں۔ کتنی تعلیمیں؟ سارے بولو کتنی؟ آدھی بات آپ کرو گے، آدھی میں کروں گا، اردو آپ سب کو پتہ چل گیا۔ کتنی تعلیمیں ہیں؟
ایک دنیاوی تعلیم ہے، ایک اخروی تعلیم ہے، ایک انگریزی کی تعلیم ہے، ایک عربی کی تعلیم ہے، ایک قرآن کی تعلیم ہے اور ایک اردو کی تعلیم ہے، ایک قرآن کی تعلیم ہے، ایک ریاضی کی تعلیم ہے۔ ان دونوں تعلیموں میں فرق کیا ہے؟ میں صرف آپ سے سوال کروں گا، آپ میرے سوال کا جواب دینا ہے۔ جب آپ کا بچہ صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے، اسکول جاتا ہے، اپنی کتابیں بس میں ڈالتا ہے، بیگ میں ڈالتا ہے، پھر اس کا بیگ کہاں پہ ہوتا ہے؟ سارے بولو، سارے بولو، پیچھے ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ پیچھے ہوتا ہے۔ اور جب آپ کا بچہ گھر سے نکلتا ہے، گھر سے نکلنے کے بعد جب آپ کا بچہ مسجد میں آتا ہے تو آپ کے بچے کا نورانی قاعدہ، آپ کے بچے کا ستارہ، آپ کے بچے کا قرآن کہاں ہوتا ہے؟ سینے پر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اس بات کو سمجھ، دنیا کی تعلیم پیچھے جانے والی ہے، قرآن کی تعلیم آگے جانے والی ہے، اور اسکول کی تعلیم زمین کی تعلیم ہے اور قرآن کی تعلیم آسمان کی تعلیم ہے، اور دنیا کی تعلیم جسمانی تعلیم ہے اور قرآن کی تعلیم روحانی تعلیم ہے۔ قرآن ایسا کتاب لاجواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی اعلیٰ اور ارفع بلند و بالا ہوں، جبریل بھی پاک صاف ستھرے ہیں اور محمد مصطفیٰ بھی اعلیٰ ارفع بلند و بالا ہیں۔ رب قرآن بھیجنے والے، جبریل لانے والے، محمد مصطفیٰ کے قلب اطہر پہ اترنے والا یہ قرآن اتنا اعلیٰ، اتنا ارفع، اتنا بلند، اتنا بالا، اتنا عظیم، اتنا اعظم ہے۔ برادران اسلام قیامت کا دن ہوگا۔ کون سا دن ہوگا؟ سارے بولو، کون سا دن ہوگا؟ سارے بولو، قیامت کا دن آ گیا، میدان محشر سج جائے اور انبیاء سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک سارے کے سارے لوگ کھڑے ایک حافظ قرآن پہ اللہ آواز دیں گے، آپ کی اللہ فرمائے کہ ذرا میری عدالت میں آ جا۔ جب یہ اللہ کی عدالت میں جائے، اللہ تعالیٰ فرمائے ابھی تھوڑی دیر کے لیے سمجھ جاؤ، چھوٹی بچیاں آ گئی، بڑی بچیوں کو نیچے آنے کی اجازت نہیں ہے، بچی کی ماں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں اجازت نہیں ہے کہ مولوی صاحب جواب ملا کے پردے کا مسئلہ ہے، لیکن جب چار راہ عالم ساری انسانیت کھڑی ہے، اللہ آواز دیں گے حافظ صاحب جاؤ اپنے ماں باپ کو بلا کر کے لاؤ، توجہ کر لینا یہ قرآن کی تعلیم کیا کہتی ہے۔ جب آگے جناب یہ حافظ صاحب اللہ فرمایا اپنے ماں باپ کو بلا کر کے لاؤ، ماں باپ جب آگے فرمایا کہ ان کے سر پہ تاج رکھ لو، تاج رکھ دیا، تاج چمک گیا۔ جب یہ واپس جانے لگا اللہ میاں پھر آواز لگائے حافظ صاحب ماں باپ کو بھیج دو، تم واپس لوٹ کے آ جاؤ۔ جی اللہ میاں میں حاضر ہو گیا۔ اللہ فرمائے کہ وہ سامنے جہنم کو دے، جہنم کے دروازے پر جہنم کی تیزی کھڑی ہے، ہتھکڑیاں لگ چکی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد انہیں جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اللہ میاں فرماتے ہیں ان کے جہنم واجب ہو چکی ہے۔ قاری صاحب تیری تنخواہ کوئی نہیں تھی، قاری صاحب دنیا والوں کے سامنے تیرا مقام کوئی نہیں تھا، تیری عزت کوئی نہیں تھی، مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میری کبریائی کی قسم، آج میں تیرا مقام دکھانا چاہتا ہوں۔ جس جس کی ہتھکڑی تو کھولتا جائے گا میں تیرے سر کے جہنم والوں کو جنت بھیجتا چلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد، صحابہ زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ میں ان تین بچوں کی بات کر رہا ہوں، چلو اللہ قیامت کے دن یہ منظر ہمیں پھر دکھائے، بولو آمین۔ جب یہ حافظ صاحب زنجیر کھول لے کر سفارش کرنے کے بعد لوگ جنت چلے گئے، یہ بھی جنت کی طرف جانے لگا۔ اللہ میاں پھر آواز کریں حافظ صاحب ذرا پھر میرے پاس آ جاؤ۔ جی اللہ میاں میں پھر ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے ذرا مجھے یہ تو بتا تو دنیا
دنیا میں قرآن کیسے پڑھا کرتا تھا، تو دنیا میں اپنے استاد محترم کو سبق کیسے سنایا کرتا تھا، تو نے مجمع کے سامنے قرآن کیسے پڑھا تھا، یہ کہے گا اللہ میاں میں نے ان کو سنایا۔ اللہ فرمائیں گے کہ جس طرح تو دنیا میں سنایا کرتا تھا، آج مجھے سناتا چلا جا، میں تیرا قرآن سنتا چلا جاؤں۔ مجھے یوں لگتا ہے، توجہ کرنا، تمہاری سبحان اللہ کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے جب حافظ صاحب آ جائے یہ کیا کہے گا؟ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی آواز زیادہ ہے، مجھے آپ کی آواز چاہیے۔ آپ را کی محبت سبحان اللہ۔ یا اللہ جو تیرا قرآن سنے اور جھومے اور محبت میں آئے اور تیرے نام پہ سبحان اللہ کہے، یا اللہ جس طرح تو اونچا ہے تیرا سبحان بھی اونچا ہے۔ یا اللہ یہ جب آج رات کو جا کر گھر میں سو جائیں تو آپ میں محمد مصطفیٰ کا دیدار نصیب فرمائے۔ آپ جا کرو سبحان اللہ۔ آپ نے ایئرپورٹ دیکھے ایئرپورٹ وہ جو اسلام آباد میں ایئرپورٹ تم جاؤ نا، 5 سیڑھیاں، اس پہ آپ پاؤں رکھو، نیچے لفٹ ہے، خود اٹھاتی جائے گی اوپر کی طرف جاتا رہے گا۔ یہ قیامت والے دن یہ کام ہوگا حافظ صاحب سے۔ جب نازامیاں فرمائیں پڑھتا چلا جا، مجھے سناتا چلا جا، اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جا، مجھے یوں لگتا ہے جب حافظ قرآن کھڑا ہوگا اور کیا کہے گا، توجہ کر، یہ کہے گا الف لام پوه کته نه غوږ دی وګیرا څنګه ځای باندې وګونو کو نن لري یار نو کیو هم تجاوز کوي قرآن مجید تاسو تاو ویډیو خراب اول مارکیټ ټول خراب تاسو کتاب دې لاهه دې لا شک دې وہ درقی بہت فکر مثال کے طور پر خاص مارکیٹ اللہ سے تک جو کتاب ملاوی کی کوئی کو مثال کے طور پر مالک نے جو خود مصنف راضی آگوی کو عزت خلق لشم درم راضی آگوی عزت خلق لشم، لیکن
قرآن داسیوں کتاب لا جواب دے چیلنج ورکی صرف چیلنج ورکی کہ زما پیشان جو کتاب تاسو مارکیٹ اگر پیش کے اور تاسو نشی پیش کھولے داسی کتاب لا جواب کتاب مقابلہ کتا سے کتاب رہا پورا جو کتاب رہا دیکھیں جواب رہا ہے جب ان چیلنج آئے سمرا بیاد جواب رہا ہے بیاد درے من چیلنج آئے جو اس نے کہا سمرا اور درے آئیتنوں والا سمرا اگر سنگا چیلنج ہو اللہ اکبر یا حی یا قیوم رب العالمین مشرکین او عرب والا جیکو او تولہ چیلنج ورکو سیلان سے اگر تاسو دعوے کتاب نمونے دیکھی شک دے دادی کنڈے دیکھی ریب دے لاشے ہمارا کتاب مقابلہ ہوکے یہ مقابلہ کی کتاب لاؤے اور قرآن کسی نہ لاؤے فرمایا زمان محمود پیغمبرہ زمان پھولے پیغمبرہ زمان محمد پیغمبرہ زمان لازباب پیغمبرہ زمان پہ مثال پیغمبرہ زمان باجمال پیغمبرہ اعلان اکوا اعلان سیرکو فرمایا بھائی اللہ اکبر یا حی یا قیوم قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا صرف انسانانا تو ورسلا جناتم جماشی او تاسو گل ہر یوتا مددو کے لیکن تاسو جمع قرآن مقابلہ نشی بولی بلے جتا کتاب لال ہے بنے لاشک کتاب دے بے ایم کتاب دے آگر نہ جواب لانا گے اگر تیاری کول لیکن جواب نشیور کول اللہ اکبر کلا چلے جاگے رب العالمین پیار چلے جو کو تاسو دعوے تاکہ قرآن کی شک دے تانے بولا کتاب دے دیکھے قرآن دے لاشے لسکون راب دے اللہ اکبر پیار کی ناس اور رب العالمین چلے جو کو ام یقولو نبتراہو قل بأتو بیسر سور مثلی مبتلیات ودعو من استطاعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین اللہ اکبر بیانی کرا 10 سورت نازل شو کم یو سورت ہے
نارا جی بولنے دلا بہت نہ ہوئے پورا دنیا تستا گوری تو ورطا گوری آپ کو دیکھا جا رہا ہے دنیا میں کہ تو یہ پکے مسلمان ہیں اور ایسے مسلمان ہیں کہ یہ اپنا سب کچھ کروا دیں گے لیکن پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اپنا لگاؤ ہے اسلام آباد پر ایک جو بندی ہے مولانا فضل الرحمان پوری دنیا کو پھیلایا ہوا ہے نعرہ تکبیر ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان الو دا آئی डी الو دا فیسبुक باندې عطا الرحمان هو هغه لایف ویډیو چلی ہاں لائف ویڈیو چلے هغه پایډې کی بھائی ہاں هغه پایډې کی لائف ویڈیو چلے جن کا باقی ہے وہ کھڑے ہیں لیکن اگر پھر کوئی نہ ہوگا امام ہے اتنا پکا وضو کر کے آیا ہے کہ وہ اپنی نماز پوری کر کے دکھائے گا اللہ مجاہدین اسلام کو سلام کرتے میں بات یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید چیلنج کا سپاہ اور قرآن مجید کے چیلنج کو پھر قبول کوئی نہ کر سکتا یہ سارے بیٹھ گئے کہتے جناب اس صورت کا مقابلہ تو کرنا چاہیے ایک تیار ہوا اس نے کہا میں قرآن کی اس صورت کا مقابلہ کر کے دکھاؤں گا سارے کی اوراق لا کر کے رکھ دیے جب سارے اوراق آ گئے یہ لکھتا جاتا ہے پھاڑتا جاتا ہے لیکن بنتا نہیں ہے قرآن کا مقابلہ مشکل ہو گیا ایک دن سارے جمع ہو گئے کہنے لگے بھائی تو روزانہ لکھتا جاتا ہے لیکن ابھی تک تو مقابلہ نہیں کر سکا کس نے کہا لو اگر تم مجھے اجازت دے دو آج بھی سچی بات کر ڈالوں کہانی سچی بات کر ڈالوں اس نے کیا کہا وہ کہتا ہے اننا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما هذا قول البشر یا واٹس ایپ پر مانے تو فولو کرنا مل سکتا ہے میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن آخر میں یہ بات سمجھ آ گئی کہ دنیا کے کسی انسان کی کتاب نہیں ہے سوائے اللہ کی صرف اللہ کی کتاب ہے واٹس ایپ میں نے ہوتا دیکھ کے مت ہوا واٹس ایپ میں نے کوکی کی نمبر ہے زیادہ یہاں پر جو محنت ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی ہے اللہ پاک ہماری ان بیٹیوں کو ان ماؤں کو ان بہنوں کو سلامت رکھے اور اللہ تمہیں اتنی طاقت دے اور جن جو صاحب استعداد ہو گئے ابھی دیکھا میں نے ہماری مائیں بہنیں اوپر بیٹھی ہوئی ہیں ایسا کوئی آپ لوگ ہی کام کریں گے آپ سب کی غلط ہے اور الحمدللہ ایسی مدینی نصیب خدا نے دلا رکھی ہے ایسا ہو کہ ہماری آئندہ جب ہم یہ پروگرام کریں کہ اتنا کھلا حال ہو کہ ہماری جو بہنیں اوپر چھتوں پر بیٹھی ہوئی ہیں ان کو انتہائی جس طرح آپ عزت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح آپ عزت کے ساتھ آئیں اللہ مولانا صاحب کی مدد میں بچیوں کو بات ختم کروں ہماری چھوٹی بچی ہیں جن کو آج تعلیم دی 8 مارچ کو اسلام آباد کی سرزمین پر عورتوں نے ایک احتجاج کیا احتجاج یہ کیا کہ ہمیں آزادی
ہم آزادی چاہتی ہیں. کیا آزادی چاہتی ہو؟ آزادی اور اسلام نے دی ہے کہ پہلے تم موت میں موت کے منہ سے نکال کے تمہیں زندگی دی ہے. توجہ کر میری بات پر. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمائے. آپ کی عبادت کے اندر آپ کی کاشانے پر کتاب لیا گیا. اگر وہ کہتے ہیں محمد بن عبداللہ میں نے سنا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. حضور نے فرمایا جی میں اللہ کا آخری نبی ہوں. وہ کہتے ہیں میں ایک بہت بڑا گناہ کر کے آیا ہوں. مجھے یہ بتاؤ اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں میرا گناہ معاف ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ ذرا اپنا گناہ تو بتاؤ. وہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں لوگوں اللہ کے نبی کی دربار میں وہ کہتے ہیں میں نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ وہ آسمان سے بھی بڑا گناہ، وہ زمین سے بھی بڑا گناہ، وہ ریت کی دربار سے بھی بڑا گناہ، وہ سمندر کی موج سے بھی بڑا گناہ، وہ بارش کی قطروں سے بھی بڑا گناہ. حضور نے پوچھا وہ گناہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حضور جب میں اپنے گھر سے نکلا میں جانے لگا روزی روٹی کے لیے مزدوری کے لیے جانے لگا. مجھے یہ امید تھی کہ میرے بعد میرے گھر میں بچہ یا بچی پیدا ہو جائے گی. میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں چلا جاؤں میرے چلے جانے کے بعد اگر لڑکا پیدا ہو جائے اس کو اس کی حفاظت کرنا، اس کی تعلیم و تربیت کرنا، لیکن اگر بیٹی پیدا ہو جائے اسے مار دینا، اس کی کمر بنا دینا. کہتا ہے میں یہ وصیتیں کر کے چلا گیا. میرے چلے جانے کے بعد جب وقت پورا ہو گیا میرے گھر میں بچی پیدا ہو گئی، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، ماں بڑی عظیم ہوتی ہے، ماں بڑی اعظم ہوتی ہے. ماں نے تو اپنی بچی کو اپنے سینے سے لگا لیا. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. یہ کہتے ہیں میرے کچھ سالوں کے بعد جب اپنے گھر کی طرف لوٹ کر گیا میں نے اپنے دروازے کو دستک دی. آئے جب دروازہ کھلا میں کیا دیکھتا ہوں چھوٹی سی بچی میرے سامنے کھڑی ہے. میں سمجھ گیا کہ شاید یہ میری بیٹی ہے. میں نے اس کو بالوں سے پکڑا اور اس کو گھسیٹتا ہوا سیدھا اپنی بیوی کے سامنے لے آیا. میں نے کہا کہ یہ بتاؤ میں نے تمہیں کہا بھی تھا نا کہ بچی کو مار دینا ہے، یہ بچی تو نے زندہ کیوں چھوڑی ہے؟ کہتا ہے میری بیوی نے مجھے تسلی دی، کہنے لگی یہ بھی بچی ہماری نہیں ہے، پڑوس والوں کی بچی ہے، یہ کسی اور کی بچی ہمارے گھر میں آئی ہے. جب آہستہ آہستہ شام ہو گئی بچی ہمارے گھر میں ہے. رات میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ بتا کہ یہ بچی تیری ہے تو پھر ابھی تک اس بچی کو مارا نہیں، اور اگر یہ کسی اور کی ہے تیرے گھر میں کیا کرتی ہے؟ کہتا ہے میری بیوی نے مجھے سمجھایا، میری صبر میں آ گیا. میں نے کہا میری بیوی نے کہا بیٹیاں دینے والا بھی اللہ، بیٹے دینے والا بھی اللہ، کچھ نہ دینے والا بھی اللہ، اس لیے بیٹی اللہ نے دی ہے، اس کو مارنا نہیں ورنہ گناہگار ہو جائے گا. کہتا ہے پھر مجھے تسلی ہو گئی. میں کام کاج کے لیے بازار جاتا، واپس جب اپنے گھر میں آ جاتا، جب میں تھکا ہوا اپنی چارپائی پہ لیٹ جاتا یہ بچی آ کے میرے سینے سے چمٹ جاتی اور میرے گالوں کے اوپر بوسے دیتی، میرے ساتھ پیار کرتی، میرے سر کے اندر اپنے ہاتھ پھیرتی، مجھے سکون ہو جاتا. ایک دن میں اپنی بیٹی کو پکڑ کے بازار کی طرف جانے لگا. مجھے قریشی کہنے لگے یہ بڑا بغیرت آدمی ہے، یہ دیکھو اس کی بیٹی ابھی تک زندہ ہے. کہتے میری جہالت کی غیرت یاد جاگ اٹھی. میں واپس آیا اور آ کر کے میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا اے میری بیوی جلدی کر بچی کو تیار کر، میں اسے لے کے جاتا ہوں نانہال کے گھر میں چھوڑ کے آتا ہوں. کہتے میں لے کر کے چل پڑا. میری بیٹی میرے ساتھ پیاری پیاری باتیں کرتی ہے لیکن مجھے اپنی بیٹی پر ترس نہیں آتا ہے. ارے میں لے کر کے جب پہنچا، میں جب قبرستان میں پہنچ گیا میری بیٹی اوپر بیٹھ گئی. میں نے کدال لے کر کے گڑھا کھودنا شروع کر دیا. میں کھودتا جاتا ہوں اور اندر سے مٹی کو باہر پھینکتا ہوں. جب یہ مٹی اندر گرتی ہے میری بچی اپنے ہاتھوں کے ساتھ مٹی کو پیچھے کرتی ہے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. پھر کہتا میں تھک گیا. جب میں تھک گیا باہر بیٹھا مجھے پسینہ آ گیا. میری بیٹی آ گئی اپنا دوپٹہ لے لیا، میرے اوپر سے پسینہ صاف کرتی ہے لیکن میرے دل میں درد پھر
سسکیوں کی ساتھ ہوتی چلی گئی. جب گردن دب گئی بچی کہتی ہے بابا مجھے چھوڑ دو, تمہارے دروازے پہ نہیں آؤں گی, میں تجھ سے کھانا نہیں مانگوں گی, میں تیرے گھر میں نہیں آؤں گی. یہ کہتے ہیں مجھے لیکن پھر بھی حیا نہ آیا, میں مٹی ڈالتا چلا گیا اور پھر اس کا سر بھی کٹ گیا, چیخیں بھی ختم ہو گئی, اس کی آواز بھی چلی گئی. لیکن جب میں اپنے گھر میں آیا, میں رات کو اپنے بستر میں سویا, میرے خواب میں میری بیٹی آ گئی. مجھے کہتی ہے بابا کل جب قیامت کا دن ہوگا اور وہاں پر میدان محشر کا چل جائے گا, میں اللہ کے سوال کروں گی, میرے اللہ مجھے قتل کا بدلہ دے دے. اللہ میرے باپ نے مجھے قتل کیوں کیا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کس جرم اس کے اندر مجھے قتل کیا گیا؟ اللہ اکبر. جب دیکھا اللہ کی نبی رو پڑے, محمد مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تجھ سے زندگی کی بھیک مانگتی چلی گئی, تو نے اسے بھیک بھی نہ دی, تو کتنا بڑا ظالم ہے. کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ چلا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب تو میرا کلمہ پڑھ لے, لا معاف ہو جائیں گے. بدبخت آدمی تو نے کتنا بڑا ظلم کیا. یہ اسلام ہے جس نے اس بچی کو زندگی دی اور آج ہمارے بھائی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, یتیم بچی کو یہاں پر لائے. کتنے بڑے اعزاز کی بات تھی. اس لیے برادران اسلام کے باغی نہ بننا, دنیا کے باغی بن جانا, اسلام کے باغی نہ بننا, اور علماء کرام پر اپنا اعتماد بحال رکھنا. علماء نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ ہمارے مسلک اعتبار سے اہل حدیث حضرات سے یا پھر حضرات سے بھی اختلاف ہوتے ہیں, نظریاتی اختلاف ہوتے ہیں, لیکن ہم اب راضی ہیں, ہم کہتے ہیں پھر بھی وہ علماء ہیں, ان کے پیچھے رہو. علماء جہاں بھی ہوں گے آپ کے لیے بہتر ہوں گے, آپ کے رہنما و رہنما ہوں گے. برادران اسلام, اپنی سبوں کے اندر اتحاد پیدا کرنا اور اپنے اندر ایک اتحاد اور اعتماد پیدا کرنا, یہ چیزیں آپ کے لیے آپ نے قدر بھی ہوگی اور یہ چیزیں آپ کے لیے اچھی بھی ہوگی. اب آخر میں دو باتیں ضرور کروں. جیسے میرے بھائی نے آپ سے تعارف کروایا, ہم دن رات شب و روز صبح و شام صحابہ کرام کو عزت و عظمت کے لیے میدان عمل میں ہیں. جس طرح مولانا صاحب نے اپنے بچوں کو سبق پڑھایا, ان کے بچوں کو کوئی قرآن سنے گا کہے گا یار اس کی بچوں کو کمال نہیں ہے. بچے کا کمال نہیں ہے, کمال کس کا ہے؟ اس سبھی کے اندر اس استاد کا کمال ہے کہ بچہ, استاد پوچھتا جا رہا ہے ممتحن اور بچہ بتاتا جا رہا ہے. وہ دور کتنا عظیم ہوگا کہ محمد استاد ہوں گے اور صحابہ شاگرد ہوں گے. اب برادران اسلام, اگر اس بچے پہ انگلی اٹھاؤ استاد کی انگلی آتی ہے, صحابہ پر انگلی اٹھاؤ نبی پر انگلی آتی ہے. اس لیے برادران اسلام, ابھی کچھ دن قبل اسلام آباد کی سرزمین پر ایک لانتی بے ایمان نے کیا کہا, کہنے لگا ہم تو ابو بکر صدیق کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں. اب برادران اسلام, ہم صرف آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہی وہ لوگ ہیں, آپ کو علماء کو مضبوط کرنا ہے. اگر آج اسمبلی کا جو روانہ ہو, یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر, یہ بڑی تیاریوں کے ساتھ جن لڑکیوں کو لایا گیا میدان عمل میں اور نبی کی گستاخی کی, اللہ کی گستاخی کی, اور آپ کے ایریے سے علماء کرام کا نمائندہ میرے خیال میں تھا, لیکن شاید آپ لوگوں نے ان کا ساتھ نہ دیا. برادران اسلام, آپ اگر کسی ایک عالم کے ہاتھوں کو مضبوط کریں گے, وہ عالم انشاءاللہ العزیز اسمبلی میں پہنچ کر
اسلام ہی کا جھنڈا اٹھائے گا، کفر کا جھنڈا نہیں اٹھاتا ہے۔ لہذا آپ علماء کے ساتھ ہوگے انشاءاللہ، اور سب اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو گے انشاءاللہ، کیونکہ صحابہ بڑے اعلیٰ لوگ ہیں۔ دیکھیں ہم میں سے کسی نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ نبی نے نماز پڑھی دیکھنے والے کون تھے؟ سارے بولو کون تھے؟ نبی نے روزہ رکھا دیکھنے والے کون تھے؟ نبی نے جہاد کیا دیکھنے والے کون تھے؟ نبی میدان عمل میں آئے دیکھنے والے کون تھے؟ نبی نے نماز پڑھائی پڑھنے والے کون تھے؟ نبی نے قرآن پڑھایا پڑھنے والے کون تھے؟ اونچی آواز میں کہتے ہیں کون تھے؟ کون تھے؟ کون تھے؟ صحابہ۔ جب صحابہ تھے، نبی سے پڑھنے والے صحابہ، امت کو پڑھانے والے صحابہ، نبی سے سیکھنے والے صحابہ، امت کو سکھانے والے صحابہ، اس لیے صحابہ بے مثال ہیں، صحابہ لاجواب ہیں، صحابہ اعلیٰ ہیں، صحابہ اکبر ہیں، صحابہ نبی کی جماعت ہیں، صحابہ نبی کے پرگردہ ہیں، صحابہ نبی کی گفت ہیں، صحابہ نبی کی جماعت ہیں۔ اس لیے برادران اسلام ہماری محبت صحابہ کے ساتھ اس لیے ہے کہ صحابہ نبی کے ہیں، نبی کی وجہ سے صحابہ اعلیٰ ہیں، اور انشاءاللہ ہم صحابہ کے ساتھ محبت کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ایک ذکر کروایا کرتے ہیں، وہ ذکر یہ ہے دا مخکې کېږي نه مړه مخکې کیمره پکې نه راځي قائدانیوں کے چرلائی بھائی ہم کہتے ہیں ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی ہے، محمد مصطفیٰ سارے بولو محمد مصطفیٰ آخری نبی ہے، ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں، صحابہ اکرام کی عزت کا نعرہ ہم اس طرح لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ جھوٹ جائیے اور یوں کہتے دیجیے با صحابہ، آپ اٹھا کے تھوڑی دیر کے لیے دوست خوش ہو جاتے ہیں، اللہ صحابہ کا نعرہ سے لگاتے ہیں، یہ سارے صحابہ کے دوست ہیں، اللہ ہمارا حشر صحابہ کے ساتھ کرتا ہے، اللہ ہماری محبت صحابہ کے ساتھ کرتا ہے، جتنی ہماری آواز کی ہم لگا رہے ہیں کچھ کہتے با صحابہ، آپ کھڑے کہتے ایمان سے با صحابہ، با صحابہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب کہتے با صحابہ، با صحابہ، با صحابہ، ہاتھ اٹھا کے با صحابہ، 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 با صحابہ۔ آپ سب دیکھ رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موجود ہیں، محمد مصطفیٰ نے اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد کیا، یاد بھی نہیں کیا، جنت المکی میں یاد کیا، مکے میں یاد کیا، مدینے میں یاد کیا، دعا کی اللہ میری آنے والی امت پر اجتماعی عذاب نازل کرنا، یہ دعا ہے کہ نہیں ہے؟ عدد کس منڈے لکھا ہوتا لبیک محمد صلی اللہ، ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ، بات ختم ہو گئی ہے، بس یہاں پہ کوئی شعر ہے، لبیک محمد صلی اللہ